کیسے غائب ہوگی عمران ریاض کی جو ویڈیو ڈی پی او نے دی تھی USB میں جسٹس امیر بھٹی کی کورٹ سے؟ کیسے غائب ہوگی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی کورٹ سے وہ USB غائب کرنے والا کون ہے؟ اس میں جبری گمشدگی کر دی گئی۔ یہاں پہ ایک عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تو یہاں پہ لاکھوں عمران ریاض ہیں۔ 9 مئی کے واقعے پہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جو شعور کا بیج ہے یہ آج نہیں تو کل کاٹنا تو پڑے گا۔ کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، آئین بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی چلانا ہے ملک تو پھر بادشاہت سسٹم لاؤ نا، 3 خاندانوں کی حکومت ہے۔ ابھی وہ آپ کا صحافیوں کا لیڈر ہے۔ فیشن پہ جو پوری دنیا میں قانون ہے، پاکستان میں قانون ہے، آزادی ہے، حق رائے حاصل ہے ہر انسان کو بولنے کی، یہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اور اگر کوئی چھینے گا تو اس کے لیے رول آف لا ہے، جسٹس سسٹم ہے۔ لیکن اگر ہمارے کسی صحافی کو اٹھا لیا جاتا ہے، اوریا صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ صرف ایک آدھ چینل پہ ایک سرخی لگی اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ اصل میں جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، اب اس میں اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یہ نون لیگ کا صحافی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا صحافی ہے، یہ PTI کا صحافی ہے۔ آپ کی کمیونٹی کے بندے نے اگر حق سچ پہ بات کی ہے اور وہ گرفتار ہوتا ہے تو پارٹیز کو چھوڑ کے سب سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کی کمیونٹی کا بندہ ہے، آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ وکلا کی مثال دوں گا کہ وکلا میں اعتزاز احسن لطیف کھوسہ کتنی باتیں کرتے ہیں، آج تک کوئی ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کالا کوٹ دمادم مست کلندر کرتا ہے، کالا کوٹ سڑکوں پہ آتا ہے، کالا کوٹ یونٹی کے ساتھ آتا ہے، لیکن صحافی یہی کہتے رہتے ہیں ایک کے پاس میس کام کی ڈگری ہے، ایک کے پاس ایکسپیرینس ہے، ڈگری والا کہتا ہے وہ صحافی نہیں ہے، ایکسپیرینس والا کہتا ہے وہ صحافی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحافیوں میں جس دن گٹھ جوڑ ہو گیا یہ پاکستان کے سب سے زیادہ مضبوط ترین لوگ ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اور اگر وکیل کو اپنا نظریہ پھیلانا ہوتا ہے یا لیڈر کو نظریہ پھیلانا ہوتا ہے یا کسی بھی بندے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ رابطہ کرتا ہے صحافی سے، صحافی اس کی آواز بنتا ہے، لیکن جب صحافی گرفتار ہوتا ہے تو اس کی آواز صحافی نہیں بنتے۔ کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ ان کی کمیونٹی سٹرونگ نہیں ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آزادی حق رائے آپ کو حاصل ہے۔ عمران ریاض کو کیوں گرفتار کیا؟ اس نے کہا انہوں نے مجھے ثبوت دکھائے کرپشن کے آن پیپر، انہوں نے کہا کہ یہ چور ہیں، تب انہوں نے کہا یہ چور ہے، حکومت سے نکال دیا، تو اس نے کہا آج انہی چوروں کو ایسے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہی کہا تھا وہ چور ہیں اور آج انہی کو سلوٹ مار رہے ہو، تو کیا غلط کہا؟ بالکل صحیح بات کی، اس پہ گرفتار کر لیا گیا، اس پہ جبری گمشدگی کر دی گئی۔ یہاں پہ ایک عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تو یہاں پہ لاکھوں عمران ریاض ہیں۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی مٹی سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں آج آ گئے ہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ہیں۔ 9 مئی کے واقعے پہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن یہ جو ایک شعور تھا، یہ جو ایک لاوا تھا، اس کو ایک ٹیمپریری بینڈیج کے ساتھ بند کیا گیا ہے۔ یہ جو بیج بویا ہے یہ آج نہیں تو کل کاٹنا تو پڑے گا، یہ جو شعور کا بیج ہے یہ آج نہیں تو کل کاٹنا تو پڑے گا۔ رول آف لا پہ بات کریں تو جسٹس سسٹم، انصاف کا نظام اگر ہم دیکھ لیں تو سعودیہ میں اگر کوئی شہزادہ بھی جرم کرتا ہے تو وہ جو ہے دیت دیتا ہے، یا جب تک اگلی جو ہے وہ پارٹی مدعی پارٹی اس کو معاف نہیں کرتی تو کوئی چھوٹ نہیں، اس کو پتہ ہے ہاتھ کاٹ جائے گا، وہاں پہ چوری نہیں ہوتی۔ یہاں پہ پتہ ہے کہ چوری کیا، بندہ بھی مار دو 302 سے بھی باہر آ جائیں گے ایک وکیل کرانے۔ تو رول آف لا، کانسٹیٹیوشن، کتنی بار آئین شکنی ہوئی، کانسٹیٹیوشن کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، آئین بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی چلانا ہے ملک تو پھر بادشاہت سسٹم لاؤ نا، 3 خاندانوں کی حکومت ہے، کنگ فہد، کنگ خالد، کنگ عبداللہ کی طرح بادشاہت سسٹم لاؤ، وہی مسلط کر دو۔ یہاں پر پپٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ عدالتیں جو چل رہی ہیں۔ کیسے غائب ہوگی عمران ریاض کی جو ویڈیو ڈی پی او نے دی تھی USB میں جسٹس امیر بھٹی کی کورٹ سے؟ کیسے غائب ہوگی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی کورٹ سے وہ USB غائب کرنے والا کون ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جس نے USB غائب کروائی؟ باڈی لینگویج چیف جسٹس امیر بھٹی کی میں نے خود دیکھی تھی، 2 دن بہت زبردستی، انرجی لیول کمال تھا، چوتھے 5ویں دن وہ انرجی لیول نہیں تھا، وہ باڈی لینگویج نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مداخلت کی جاتی ہے، یہاں پہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کی جاتی ہے، یہاں پہ جسٹس سسٹم میں مداخلت کی جاتی ہے، یہاں پہ بیوروکریسی مداخلت کرتی ہے، یہاں پہ جو ایک ٹھیکہ ہے
جس کی قیمت 5 کروڑ ہوتی ہے وہ 15 کروڑ پہ پہنچ جاتی ہے، کیونکہ 3 حصے ہوتے ہیں. تم لوگ 3 سال کے لیے ٹھیکے بند کر دو اور ترقیاتی کام بند کر دو، نہیں چاہیے سڑکیں، خزانہ بھر جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 سال کے لیے ترقیاتی کام بند کر دو تو خزانہ بھر جائے گا، کیونکہ پھر رشوت نہیں جائے گی، جو کروڑوں اربوں کی رشوت جاتی ہے وہ نہیں جائے گی. یہاں پہ صحافی بولتا ہے تو اس کی زبان کو تالا لگایا جاتا ہے، اس کی زبان کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، جو لکھتا ہے اس کا قلم توڑنے کی بات کی جاتی ہے. اعظم چودھری نے سوال کیا شہباز شریف سے، پریس کلب کے صدر ہیں، انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن پہ سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران ریاض کی جبری گمشدگی ہے، ریاست معاونت نہیں کر رہی، ریاست معاونت کرے اداروں کی، عمران ریاض کو بازیاب کروایا جائے. تقریر کر کے واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد کان میں کہا گیا آپ کو پی ٹی وی سے آف ایئر کر دیا گیا. اب اعظم چودھری صاحب دبئی گئے ہوئے ہیں. آپ کے پریس کلب کے صدر کو آپ کو نہیں پسند، لیکن وہ آپ کا لیڈر ہے، ابھی وہ آپ کا صحافیوں کا لیڈر ہے. کہاں آپ آئے؟ ایک احتجاج نہیں دیکھا میں نے. کدھر ہیں سارے؟ کوئی بھی نہیں نکلا. جب تک آپ کی کمیونٹی سٹرونگ نہیں ہوگی، آپ لوگوں کا گٹھ جوڑ نہیں ہوگا، آپ لوگ ایک لیڈر نہیں چنیں گے، آپ لوگ اس نظریے پہ نہیں چلیں گے، تب تک صحافی مضبوط نہیں ہو سکتے اگلے 300 سال میں بھی. یہاں پہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف ڈاکٹر عاطف مجید چودھری موجود ہیں، میں ان کو بلاؤں گا. ڈاکٹر عاطف مجید چودھری ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف ہے. ان کے ڈاکٹر کو مار پڑی چلڈرن ہاسپٹل میں، انہوں نے او پی ڈی بند کر دی. ڈاکٹر جوید اکرم منسٹر ہیلتھ ان کے پاس آئے، ڈاکٹر عاطف مجید ینگ لیڈر آف ڈاکٹر، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ دفعات ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹر کو جان کا تحفظ نہیں ہے. اللہ نے بچانی ہے جان، ڈاکٹر نے تو نہیں بچانی، اس نے تو کوشش کرنی ہے. ہم نے کوشش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بچا تو بندوق تان دو گے؟ مارا ڈاکٹر کی آنکھ پھاڑ دی.